الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈہرکی کے بیان۔ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سنا تھا کہ فقط قرآن مجید کو تلاوت تک ہی محدود رکھا جائے تو اس کا ہمیں حقیقی فائدہ نہ ہوگا، اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہ کرنا یہ کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک واقعے سے سنتے ہیں۔ حضرت محمد بن علی مراد وانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بادشاہ مصر احمد بن طولون کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کی قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس شخص نے احمد بن طولون کی قبر پر آنا چھوڑ دیا۔ کافی عرصے کے بعد میری ملاقات دوبارہ ان سے ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا آپ وہی شخص نہیں کہ جو مصر کے بادشاہ احمد بن طولون کی قبر کے پاس قرآن مجید پڑھا کرتا تھا؟ کیونکہ وہ حاکم تھے، بادشاہ تھے، تو اس شخص نے کہا کہ جی بالکل میں ہی وہ شخص ہوں کہ جو ان کی قبر پر تلاوت قرآن پاک کیا کرتا تھا۔ چونکہ یہ مصر کا بادشاہ تھا اور یہ عدل و انصاف کو قائم کرنے والا تھا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان کی قبر پر روزانہ کی بنیاد پر تلاوت قرآن پاک کو کیا جائے تاکہ اس تلاوت قرآن پاک کا ثواب میں ان کو پہنچا سکوں اور ان کو فائدہ ہو۔ تو اس شخص نے پوچھا، حضرت علی مراد وانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے پوچھا کہ کافی عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ان کی قبر پر آنا چھوڑ دیا، آپ نے ان کی قبر پر تلاوت کرنا چھوڑ دیا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بالکل میں ان کی قبر پر تلاوت کرتا تھا اور بعد میں نے ان کی تلاوت کرنا چھوڑ دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ میرے خواب کے اندر آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ میری قبر پر نہ آیا کریں، قرآن پاک کی تلاوت نہ کیا کریں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ ایک بات ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے منع کر رہے ہیں، جبکہ اس کا فائدہ اس بادشاہ کو ہی پہنچنا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ نے کہا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو میری قبر پر تو فرشتے میرے سر پر ایک زوردار قسم کی ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ قرآن پاک کی یہ احکام نہ سنے تھے؟ قرآن کی یہ آیت تم نے نہ سنی تھی؟ اور اس قرآن کی آیت پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اس لیے جب بھی تم قرآن کی تلاوت میرے پاس کرنے آتے ہو تو فرشتے مجھے عذاب دیتے ہیں، میرے سر پر ضرب لگائی جاتی ہے اور مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم قرآن کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کہ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر ہم قرآن مجید کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، فقط قرآن کو پڑھنے تک ہی محدود رکھتے ہیں، تو یہ قرآن پاک قیامت کے دن ہم سے حساب کتاب لے گا اور اس قبر کے اندر بھی یہ ہمارے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ تو خدا را قرآن مجید کے احکامات پر عمل کریں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ آج قرآن کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ مل جائے گا، قرآن کی تفسیر مل جائے گی، آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں اور دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا کلام فرمایا، رب تعالیٰ ہم سے کیا گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے آنے سے پہلے آپ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے لیکن اس ایک آیت کے اندر وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس ایک آیت کے اندر وہ غور و فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ایسا ہے کہ جو مکمل قرآن پاک کو پڑھتا ہے، مکمل قرآن پاک کا ختم نکالتا ہے۔ فرمایا کہ ان دونوں میں سے بہتر وہ بندہ ہے کہ جس نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھا لیکن اس کو سمجھا، اس ایک آیت کے اندر غور و فکر کیا۔ تو دیکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کو سمجھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہاں پہ قرآن پاک کے ختم نکالنے والے کو کم درجہ دیا جا رہا ہے اور یہاں پر قرآن مجید کے احکامات میں غور و فکر کرنے والے کو زیادہ مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ تو خدا را
قرآن مجید کو سمجھیں، قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے لیے آخرت میں بھی بھلائی ہوگی، قبر کے اندر بھی بھلائی ہوگی، اور رب تعالیٰ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔